سبحان اللہ کیا رات ہے، اللہ اللہ کیا بات ہے. یصلون علی النبی کی ہر طرف دھوم، بارش الطاف و کرم علی العلوم ہے. خدا کو چاہت، چاہت کو نبوت، نبوت کو امت، امت کو شفاعت، شفاعت کو رحمت، رحمت کو جنت، جنت کو عشرت، عشرت کو حور و غلماں مبارک بات دے رہے ہیں. نبی سے وصلت، وصلت سے خلوت، خلوت سے جلوت، جلوت سے راحت، راحت سے فرحت، فرحت سے لذت، لذت سے حیرت، حیرت سے ملائے آلہ. یہ کہہ رہے ہیں الہ العالمین آج کیا بات ہے کہ دونوں جہاں میں نور علی نور ہے. واہ 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 واہ. دونوں عالم میں نور علی نور، کیوں کیسی رحمت فضا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے. یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے. دن بھلے ہو تو دن اس کا مجنو بنے، زلف شب گو میں ہے روز اُلے جا رہے، اوڑھنی چاند تاروں کی اوڑھے ہوئے، لگے دل ربا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے. طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا. فرش سے فرش تک جگمگانے لگا، فرش صبح ہو صفا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے. فرش کون مقام ہے کم خواب کا، یہ بنا کے سونا نہیں ہے روا. سونے والوں کو ایک سیر ہے، جاگنا جاگ لو رنگ جگہ آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے. اس کی سونگی جو بو اس کی ضیا، پھرے دونوں کے نصیبہ کھلا. عارض شاپ قربان دن آج کا، ظلم پر مبتلا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے. وہ حبیب خدا سید المرسلین، خاتم الانبیاء شاہ دنیا وہ بھی، آسان میں ہو مسند نشین، جشن معراج کا آج کی
کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس سال آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس سے 12ویں برس ماہ رجب کی 27 تاریخ کو شب دوشنبہ کو جناب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام غانی کے گھر باس باب ظاہر خواب راحت میں تھے، خواب راحت میں تھے، ام غانی کے گھر آق جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق کو شوق لیتا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے۔ جاگو جاگو شہنشاہ دنیا ودی، اٹھو اٹھو ذرا لامکا کے مگی، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے۔ اور حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو کہ سوائے تیرے تمام فرشتے اپنی حد پر استقبال کے واسطے آمد آؤ، جنت کی حوریں آراستہ ہو پیراستہ ہو جائیں، غلمان یاقوت کے طبق موتیوں سے بھر کر نثار لے کے آئے، جب تک حکم نہ ہو سورج نکلنے نہ پائے اور چاند پہلے آسمان پر روشن رہے، عرش سے فرش تک نور ہی نور ہو جائے، ہر جڑی بوٹی سرگرم مبارکباد رہے، کوہ سے کاہ تک دل شاد رہے، کوہ سے کاہ تک دل مسرور ہو، شرق سے غرب تک جلوائے طور ہو، عرش سے فرش تک نور ہی نور ہو، لاکھ دن سے سوا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے۔ اور اے جبرائیل تمام اولاد بنی آدم کی قبروں سے عذاب موقوف ہو جائے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء ہمارے محبوب کی پیشوائی کے واسطہ آمدہ ہو، بلاوا ہے شب معراج ہے، تفصیل سے کہہ دو، بلاوا ہے شب معراج ہے، تفصیل سے کہہ دو، کہا حق نے محمد سے، کہے جبریل سے کہہ دو، کہو یوسف سے عاشق ہو، زلیخا کی طرح ان پر، کہو یوسف سے عاشق ہو، زلیخا کی طرح ان پر، وہ قرب اب روحوں پر ان کے اسماعیل سے کہہ دو، قرب اب روحوں پر ان کے اسماعیل
کہہ دو میرا محبوب آتا ہے قدم بوسی کو حاضر ہو میرا محبوب آتا ہے قدم بوسی کو حاضر ہو کرے موقوف قبض روح عزرائیل سے کہہ دو کرے موقوف قبض روح عزرائیل سے کہہ دو میرے محبوب کی امت اتر کر جائے جنت میں میرے محبوب کی امت اتر کر جائے جنت میں بچھا دے پر صراط حشر پر جبریل سے کہہ دو بچھا دے پر صراط حشر پر جبریل سے کہہ دو تو چندہ روشنی ہوگی میرا گود آیا ہے تو چندہ روشنی ہوگی میرا چاند آنے والا ہے رہے روشن یہ ہر ایک عرش کی تنزیل سے کہہ دو رہے روشن ان ہر ایک عرش کی تنزیل سے کہہ دو الحاصل جبرائیل علیہ السلام حکم خداوندی بجا لائے گلزار جنت سے ایک براق انتخاب کیا اور وہ براق کیسا تھا جیسا کہ معراج النبوت میں تحریر ہے یعنی برق رفتار آتش کردار اور بہت ساری خوبیاں بیان کی اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ بیضات عرب بیدار کر کے یہ براق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیا یہ مژدہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طہارت کا ارادہ فرمایا حکم پہنچائے جبریل ہمارے محبوب کے واسطے حوض کوثر سے پانی لاؤ ابھی بلقبہ اور تکمہ گریبان بنا ہوا تھا کہ رضوان دو سرائیاں یاقوت کی آب کوثر سے بھری ہوئی اور ایک تشت لے کر حاضر ہوئے اور زبان حال روئے نورانی اڑائی نالین سبز پائے مبارک میں پہنائی پٹکا یاقوت سرخ کا کمر سے باندھا حضرت جبریل علیہ السلام نے تازیانہ سبز زمرد کا ہاتھ میں دیا اور حضور مسجد حرام میں تشریف لائے میکائیل و اسرافیل ماہ فرشتگان ہمراہی تعظیم و تکریم بجا لائے جبرائیل علیہ السلام نے بات پکڑی میکائیل نے رکاب تھامی اسرافیل نے غاشیہ کندھے پہ رکھا حضور سوار ہوئے 80 ہزار فرشتے دائیں بائیں نور کی قندیلیں کافور کی بتیاں روشن کیے ہوئے ساتھ ساتھ چلے اس وقت عجب صدا آ رہی تھی جس وقت حضور کی سواری آ رہی تھی باغ آدم میں بادے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری صبح ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات
फैज़ात हक़ के परी लेने आए हैं ये कौन रूह अमी जो कब है मसले खुदा आज की रात है कब है मसले खुदा आज की रात है ऐ तेरे रहमत फरिश्ते छिड़कते चले जिसकी खुशबू से रास्ते महकते चले चाँद तारे झीलों में चमकते चले कहता शाज़ेर पर आज की रात है 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 अलगरज इस धूमधाम से बैतुल मुक़द्दस में सवारी पहुंची। ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और बेशुमार फरिश्ते जो हुजूर की पेशवाई के मुंतज़र थे तहय्यत व सलाम बजा लाए। मस्जिद अक्सा में हुजूर ने शुक्राना अदा किया और इन सब ने इक्तदा किया। फिर वहां से आने वाहिद में 500 बरस की राह तय फरमा कर पहले आसमान पर तशरीफ ले गए और वहां बेशुमार फरिश्तों को देखा कि सर वो कद खड़े हुए हैं और तस्बीह और तहलील में मसरूफ हैं। हुजूर ने ये इबादत पसंद फरमाई और यहाँ नमाज में क़याम फर्ज हुआ। इसी आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बाद तहय्यत व सलाम के हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुश होकर दुआएं दी। इसके बाद बेइंतहा अजाइबात मुलाकात फरमाते हुए दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए और एक जमात फरिश्तों की देखी कि रुकू में झुके हुए हैं। रूहुल अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब से ये फरिश्ते पैदा हुए हैं इसी इबादत में मशगूल हैं, कभी और तरफ निगाह नहीं की। इसी मकाम पर रुकू नमाज में फर्ज हुआ और यहीं हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर तीसरे आसमान पर पहुंचे और यहाँ सब फरिश्तों को सजदे में मसरूफ पाया और तमाम फरिश्तों ने सजदे से सर उठाकर हुजूर को सलाम किया और फिर इसी तरह इबादत में मशगूल हो गए। और यहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप भी शफाअत उम्मत में कोताही न फरमाए। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पाए मुबारक से चौथे आसमान को शरफ बख्शा और यहाँ बहुत से फरिश्तों को दो जानों बैठे हुए तस्बीह इलाही में मशगूल देखा। यहाँ नमाज में कायदा आखिरी फर्ज हुआ और इसी आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुसाफा हुआ और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकमाल मुसर्रत आपसे कहा कि शुक्र है खुदाए जलील का कि जिसने आपका जमालो बकमाल मुझे दिखाया और आपको वो मर्तबा हासिल है कि पहले न किसी को हुआ ना आइंदा हो सकता है। और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं, अर्शे आज़म पे कोई गया ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, जैसा रुतबा तेरा आज की रात है, आज की रात है, आज की रात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस वक्त रहमत इलाही जोश पर है, जो कुछ चाहो मांगो और उम्मत पर जो इबादत फर्ज की जावे उसकी कोताही में कोशिश कीजिए। हुजूर ने ये वसीयत हजरत कलीमुल्लाह की मुतवज्जा होकर सुनी और याद रखी। इसी आसमान पर बैतुल मामूर की
کی سیر کر کے اور 2 رکعت نفل ادا کی، اور جس طرح بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت کی تھی، یہاں تمام فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب حضور نے یہ اجتماع ملاقات فرمایا تو دل میں آیا کہ کاش میری امت بھی مثل اس کے ظاہر ہوتا۔ چنانچہ عید المومنین یعنی جمعہ کا دن عطا ہوا۔ مسلمانوں ثابت ہوا کہ نماز وہ عطیہ الہی ہے کہ پہلے آسمان والوں فرشتوں کا قیام، دوسرے آسمان والوں کا رکوع، تیسرے آسمان والوں کا سجدہ، چوتھے آسمان والوں کا قاعدہ اس میں شامل ہے۔ ان تمام فرشتوں کی فضیلتیں تمہیں ہر نماز میں حاصل ہیں۔ سخت افسوس ہے ان پر جو اس سے غافل ہیں۔ یہ معراج المومنین ہے۔ 5 وقت نمازی کو معراج ہوتی ہے، مگر نماز بھی نماز کی طرح ہونی چاہیے، اور جو اس کا مزہ لے کر پڑھو گے تو وہ لطف حاصل ہوگا کہ یہ پھر کبھی نہ چھوٹے گا۔ اس سے یہاں بھی بھلا ہوگا، وہاں بھی بھلا ہوگا، دنیا میں عافیت و عزت، آخرت میں فرحت و جنت۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، جاتے ہیں نمازی۔ معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی، معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، جھکاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، جھکاتے ہیں نمازی۔ جب 5ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت لوط علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
اور سب سے مصافحہ کیا. پھر چھوٹے آسمان پر حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام ملے اور معانقہ کیا اور خوش ہو کر دعائیں دی. پھر حضور علیہ السلام ساتویں آسمان کے عجائب و غرائب ملاقات فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے مقام سے رخصت ہونے لگے. پھر سرکار علیہ السلام نے 70,000 پردے نور کے طے کیے یہاں تک کہ براق بھی چلنے سے عاری ہوا. پھر رف عرش کے قریب پہنچا کر غائب ہو گیا اور ندائیں آنے لگی. حکم تھا اے فلک اب قدم چوم لے, اٹھ کے ہر ایک ملک اب قدم چوم لے, عرش دیکھی جھلک اب قدم چوم لے. شاہد آج کی رات ہے, آج شاہد آج کی رات ہے. چاند حالا ہے اس روح بیداغ کا, اس کی آنکھوں میں سرما ہے مازاغ کا. ہے وہی بھول نہ توحید کے باغ کا, جس کی زلف دوتا آج کی رات ہے, آج کی رات ہے, آج کی رات ہے. خلوت خاص میں یہ حضوری ہوئی, قربگی قرب تھا دور دوری ہوئی, جو دل میں تمنا وہ پوری ہوئی. دیدار شوق بابا آج کی رات ہے, آج کی رات ہے, آج کی رات ہے. فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام عرش کے قریب پہنچے, حکم ہوا کہ اے میرے محبوب آگے آؤ. اس وقت حضور علیہ السلام نے چاہا کہ نالین پائے مبارک سے اتارے. عرش ہلنے لگا. حکم ہوا کہ حبیب میرے نالین نہ اتارو بلکہ پہنے چلے آؤ کہ عرش قرار پکڑے. حضور نے عرض کیا کہ خدا بندہ موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ پہلے 40 روزے رکھو اور نالین اتار کر کوہ طور پر آؤ. پس عرش کوہ طور سے کہیں زیادہ معظم اور بزرگ اور پرنور ہے. پھر یہاں نالین کیوں نہ اتاروں. خطاب ہوا کہ محبوب میرے موسیٰ کو اس وقت نالین اتارنے کا حکم دیا کہ خاک وادی مقدس کی اس کے پاؤں میں لگے تاکہ اس کو بزرگی حاصل ہو, اور تجھ کو اس واسطے نالین اتارنے کا حکم نہیں کہ تیری نالین کی خاک سے عرش کو مزید بزرگی حاصل ہے. دوسرا یہ کہ جب میں نے عرش کو بنایا تھا تو اسے قرار نہ تھا اور ہمیشہ جنبش کرتا تھا. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ایک رات ہم اپنے محبوب کو بلائیں گے اور اس کی نالین کا گوشوارہ تجھ کو عطا فرمائیں گے. تب اس کو قرار ہوا اور اسی وقت سے عرش بری نالین کا مشتاق ہے. پھر ارشادی الہی ہوا کہ محبوب آؤ, تمہیں اپنی سلطنت کا دولہا دکھائے اور اپنے مکان عالی شان دکھا. شاہ نشین پر پردہ پڑا تھا. جب حجاب اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں خود حضور پر نور کی شبیہ جلوہ افروز ہے. اے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مقام غور ہے کہ اس پیارے مضمون کو کس پر انداز سے ادا کیا گیا. اگر یوں ہی ارشاد ہوتا کہ تم ہماری سلطنت کے دولہا ہو تو وہ بات نہ ہوتی کہ ولی شوق دکھائے جائے پھر شبیہ دکھائی جائے. فرماتے ہیں جب خواجہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ دیکھا میں نے عرش کے قریب پہنچ کر ایک امر عظیم کی زمانے اس کا وصف نہ کر سکی، اور اسی حالت شوق و ذوق میں میرا رونگٹا محو لقائے کبریا تھا۔ ایک قطرہ عرش بری سے میری زبان پر گرا جو کمال شیریں اور سبز تھا۔ اس وقت مجھ کو علم اولین و آخرین مرحمت ہوا اور میرا دل اس سے روشن اور نورانی ہو گیا۔ اس وقت میرے پروردگار نے مجھ کو وہ دکھایا جو نہ دیکھا تھا کسی نظر نے اور نہ سنا تھا کسی گوش بشر نے۔ عرش سے ایک قطرہ زباں پر گرا، ہر شے کا اس وقت حاصل ہوا، پھر تو دیکھا جو دیکھا، سنا جو سنا، گم ماجرا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، جس مقام پر فرشتوں کے چلتے پر اس میرا نیاز بشیر و بشر، ناز انداز پھر اٹھنو ملنے ادھر، ہر ادا میں ادا، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، پھر کہا حق نے چلے میرے دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، تو نہ مجھ سے الگ، میں نہ تجھ سے جدا، مل چکا ہے وہ مجھ سے، تجھ سے جو مل چکا ہے وہ مجھ سے ملا، جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، اس طرف رحمت حق کے جو ہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، دیا دیکھ لے فیض کے پر کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے، آج کی مانگنا آج کی رات ہے، جناب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ الہی امت آسی کی مغفرت چاہتا ہوں، ارشاد ہوا 70,000 تیرے واسطے بخشے، اور کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا رحمت للعالمین امت آسی کی بخشش فرمایا 70,000 اور بخشے، اور کیا مانگتا ہے؟ شان کی عرض امت گنہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے سب کو دشوار ہے، فکر راز جزا آج کی رات
کہ 700 بار جناب باری سے یہی خطاب ہوا کہ حبیب میرے اور کیا چاہتا ہے. آپ کبھی سبحان اللہ بھی کہہ دیا کرو. اور ہر بار حضور نے عرض کیا کہ یا الہی امت گناہگار کی نجات فرما. حکم ہوا کہ محبوب میرے کب تک امت آسی کی مغفرت طلب کرو گے؟ عرض کیا حضور نے کہ یا الہ العالمین طلب کرنے والا میں اور بخشنے والا تو ہے. حکم ہوا محبوب میرے اگر آج ہی سب امت کو بخش دوں گا تو کل قیامت میں کیا لطف آئے گا. لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری کچھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے کچھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. کیا کہتے ہیں کہ تجھ سے پردہ میرا گئے کوئی پھر گیا تب قائداری دوزخ میں وہ گر گیا اور جو ایمان لایا وہی پھر گیا. یہ میرا مدعا آج کی رات ہے اور میرا مدعا آج کی رات ہے شاہدولہ بنا آج کی رات ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی شان میں ان کلمے کو کہنے کا حکم فرمایا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب یہ تعریف عرض کی گئی تو خطاب ہوا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس وقت بھی حضور نے اپنی امت کو یاد فرما کر اس سلام کے جواب میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر جس وقت ملائکہ مقربین کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ اختصاص معلوم ہوا تو سب نے بالاتفاق عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لطف دل میں خدا کی ملاقات کے ذائقے ہوٹھ پر التحیات کے زمزم خوش صفا پر مناجات کے فیض کا در کھلا آج کی رات ہے آج کی رات ہے آج کی رات ہے. پھر حکم ہوا کہ حبیب میرے جب کوئی سفر سے گھر جاتا ہے اس کے لیے تحفہ ضرور ہے اور جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے کہا یہ میری طرف سے میرے بندوں کو بے قیمتی تحفہ ہے اگر نماز میں پڑھا کرے. سب نماز اور روزہ سکھا دیجئے باب جنت کا مزدہ سنا دیجئے فائدے بندگی کے بتا دیجئے میں نے جو کچھ کہا آج کی رات ہے
گرم تھا زنجیر ہلتی رہی. فرماتے ہیں کہ پورا سفر طے کر کے آ گئے. کتنا ٹائم لگا؟ کہتے ہیں بسترا گرم تھا اور زنجیر ہلتی رہی. اور جس نے تصدیق کی وہ صدیق ہوئے. اب اتنا ٹائم نہیں میرے پاس کہ بات کروں. اب میں صرف چند شعر سرکار خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے شان میں اور پھر صحرا پھر سلام. کیا آگے پروگرام چلے گا؟ نہیں آگے 4 بجے باسنی پہنچنا. کل شب معراج بھی ہے. بولو سبحان اللہ. ذرا اونچا بولو ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر. لارنا نہیں سبحان اللہ پر بول رہے ہو. آواز بولے ایک بار بولو جھوڑو سبحان اللہ. یار ذرا 9 بجے بولو نہیں یار کا بولو. میں نے کہا کہ 12 ادری صاحب کے 12 بجے کے بعد میں باپ کو کھل جائے اور شٹر ہو جائے بند. لیکن یہاں ایسی کنڈیشن نہیں ہے. یہاں بس حضور کے دیوانے حضور کا ذکر سن رہے ہیں اور بس مست ہو رہے ہیں. عشق کی گرمی جب پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر کچھ نیند میں کچھ آڑے نہیں آتی ہے. بولو سبحان اللہ.